فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کچھ ضرورت سے کم ہے اور نہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس لیے بلیک ہولز کیا کسی قسم کے ایکسیڈنٹل کھڈے تھے کہ جو ہماری کائنات میں پیدا ہو گئے؟ آف کورس ناٹ، بالکل بھی نہیں۔ یقیناً ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے سائنٹیفکلی تو آج تک ہمیں نہیں پتا، لیکن ڈیوائن لٹریچر سے ملے میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ تھیوریز ہیں کہ جو میں کسی ایسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ جو صرف بلیک ہولز پر بات کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو۔ لہٰذا فی الوقت آتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک پر، آسمان کے راستے۔ جن 44 تفاسیر کا میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر عثمانی۔ تفسیر عثمانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اب آپ امیجن کریں کہ کیا صحابہ نے پہلے کبھی بارش والے بادل نہیں دیکھے ہوں گے؟ آف کورس دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا علم سیکھنے کا شوق دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین کو سیراب کر دینے والے بادل ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، اور اس مرتبہ صحابہ نے جینوئنلی جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک محفوظ چھت اور ایک بند موج ہے۔ یہ الفاظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اسپیشلی بند موج کا لفظ، یہ آنے والی ویڈیوز میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر آسمان ہے جس تک پہنچنے کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، اور اس طرح کر کر کے نبی علیہ السلام نے 7 آسمان گنوائے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب حدیث کہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ لفظ غریب لکھا دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہے، شاید اس کے راوی ٹھیک نہیں، شاید روایت مستند نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ غریب ہماری اردو والا لفظ غریب نہیں ہے، بلکہ 7ویں سینچری عربک زبان میں غریب کا مطلب ہوتا تھا اجنبی، اور غریب حدیث کا مطلب ہوتا تھا کہ حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو پڑھنے والے کے لیے بالکل نئے ہیں، اجنبی ہیں، ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ سادہ الفاظ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان میں موجود محفوظ چھت، یہ بند لہر، یہ ایک نئی بات ہے، ان کی مزید تشریح اور تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے میں یعنی امام ترمذی اسے غریب حدیث کہہ رہا ہوں۔ اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ عجیب و غریب، تو یہ وہ والا غریب ہے، یعنی کہ یہ حدیث ہے تو صحیح، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرو، کیونکہ اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ محفوظ چھت، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں آج کے زمانے میں بادلوں کے اوپر محفوظ چھت کے کانسیپٹ کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہا۔ ہم سے اوپر کیا ہے، اس وقت آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ستارے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور ان ستاروں کے درمیان کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اور انہی اندیکھی چیزوں میں سے ایک بہت ہی محفوظ چھت کہ جو ان ستاروں اور سورج سے آنے والی قاتل شعاؤں، کلر ریز سے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ زمین سے لے کر 6.5 میل اوپر تک ایک موٹی اور مضبوط چھت، ٹراپوسفیئر، اس سے اوپر 31 مائلز موٹی اور اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط چھت، اسٹریٹوسفیئر، پھر اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی زیادہ مضبوط 53 مائلز موٹی ایک اور محفوظ چھت، میزوسفیئر، اور پھر اس سے اوپر سب سے موٹی اور سب سے مضبوط 450 میل موٹی ایک مضبوط چھت، تھرموسفیئر، کہ جس میں دنیا کا خوبصورت ترین لائٹ شو ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میری سب سے پسندیدہ دی ڈارک گرین اورورا لائٹس، اور پھر اس سے اوپر بند موج، بند لہر۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہنچ کر میں آج کی یہ ویڈیو کمپلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں ایک بڑی نارمل سے فون سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کی فی الوقت میرے فون میں سپیس نہیں ہے۔ اینی وے، یہ ریسرچ ورک میں بہت محنت اور بہت محبت سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اسے جاری رکھنے کے لیے مجھے
آپ سے صرف 2 چیزیں چاہیے، ایک تو میرے لیے دعا کر دیا کریں اور دوسرا میرے اس ریسرچ ورک کو سپورٹ کر دیا کریں، کیونکہ میرا یہ کام مکمل طور پر اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اس طرح یہ خوبصورت علم انشاءاللہ باقی یوٹیوب فیملی تک بھی پہنچے گا۔ اور ایک مرتبہ نیچے لکھے پنڈ کمنٹ میں جا کر اس میں موجود میرے پیغام کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔